ولا تتبع، اور نہ آپ پیروی کریں، اہواءہم، ان کی خواہشات کی، ان کی خواہشات کی یعنی اہل کتاب کی خواہشات کی، عما، اس سے ہٹ کر جو جاءک، آ گیا آپ کے پاس، من الحق، کی حق میں سے۔ اب اس حصے میں ایک واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ یہود کا آپس میں کسی مسئلے کو لے کر جھگڑا ہو گیا۔ ایک فریق میں ان کے بڑے بڑے علماء اور مشائخ تھے، یہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے اس جھگڑے کا فیصلہ کر دیجئے، پھر اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فیصلہ ہمارے حق میں کر دیں تو ہم خود بھی اور اکثر یہود بھی ایمان لے آئیں گے، کیونکہ یہود کی اکثریت ہمارے ہی زیر اثر ہے۔ کیا آفر کی انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اگر آپ ہمارے کہنے کے مطابق ہماری مرضی والا فیصلہ کریں گے تو ہم خود بھی اور اکثر یہود مسلمان ہو جائیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ یہود کی اکثریت ہمارے زیر اثر ہے، کیونکہ علماء اور مشائخ قسم کے لوگ تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے رشوتی اسلام کو قبول نہیں کیا، یہ ایک طرح کی رشوت تھی، اور ان کی خواہشات کی پیروی سے صاف انکار کر دیا۔ اسی دوران اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرمائی، وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ، کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کی خواہشات کی پیروی نہ کیجیے گا، کیونکہ آپ کے پاس حق آ چکا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات واضح کر دی گئی، اور جبکہ آپ کے پاس حق آ چکا ہے تو ان کی خواہشات کے پیچھے نہ چلیے گا، کیونکہ جب انسان خواہشات کے پیچھے پڑتا تو وہ کہیں کا بھی نہیں رہتا۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں لِكُلٍّ، واسطے ہر ایک کے، جعلنا، بنایا ہم نے، منکم، تم میں سے، شرعتاً، شریعت، ومنہاجا، اور طریقہ۔ شرعتاً کا جو لفظ ہے شین را عین سے ہے، صاف کھلے راستے کو کہتے ہیں جو پانی کی طرف لے جائے، اور لفظ شریعت بھی اسی سے ہے، وہ راستہ جو ہمیں اللہ کی طرف لے جائے، وہ طریقہ جو ہمیں اللہ تک پہنچائے۔ پھر یہ کہ شریعت سے مراد وہ احکام ہیں جو اس دور کے تقاضوں کے مطابق دیے جاتے رہے۔ منہاجہ کو جو لفظ ہے اس کا معنی ہے شریعت کو مضبوطی سے پکڑنا، شریعت کے راستے پر چلنا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم میں سے ہر امت کے لیے ہم نے ایک شریعت اور ایک راہ عمل مقرر کی ہے، یعنی سب انبیاء اور ان کی امتوں کا دین تو ایک تھا لیکن ان کی شریعتیں الگ الگ تھیں۔ تو شرعتاً و منہاجا سے کیا مراد ہے؟ پچھلی شریعتیں جن کے بعض فروعی احکامات ایک دوسرے سے مختلف تھے، ایک شریعت میں بعض چیزیں حرام تو دوسری میں حلال تھیں، بعض میں کسی مسئلے میں شدت تو بعض میں تخفیف ہوتی تھی، لیکن دین سب کا ایک یعنی توحید پر مبنی تھا۔ یہ دین سے مراد کیا ہے؟ بنیادی عقائد و نظریات۔ توحید ہمیشہ سے ایک ہی رہی، عقائد ہمیشہ سے ایک ہی رہے، مثلا صرف اللہ ہی کو خالق اور مالک مانا جائے، اسی کو ہی رازق سمجھا جائے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے، صرف ایک اکیلے اللہ کی عبادت کی جائے، کسی اور کی عبادت نہ کی جائے۔ لیکن شریعتیں مختلف رہیں،
اور جیسا کہ میں نے آپ سے بھی ذکر کیا کہ شریعت سے مراد وہ احکام ہیں جو اس دور کے تقاضوں کے مطابق دیے جاتے رہے. مثلاً تمام امتوں کو نماز، زکوٰۃ اور روزے کا حکم تھا، مگر نماز کی تعداد اور ترکیب نماز میں فرق تھا، کچھ طریقہ کار فرق تھا. بالکل اسی طرح سے زکوٰۃ کا نصاب بھی فرق تھا. پھر اسی طرح سے روزوں کی تعداد میں بھی فرق تھا. پھر شریعتیں کچھ مختلف رہیں. مثلاً آدم علیہ السلام کی اولاد میں بھائی بہن کا نکاح جائز تھا کیونکہ اس دور کی یہ ضرورت تھی. پھر بعد میں اس کو حرام کر دیا گیا جب اس کی ضرورت نہ رہی. پھر یہ کہ امت مسلمہ سے پہلے، یعنی ہم جو امت مسلمہ ہیں، ان سے پہلے بیویوں کی تعداد پر کوئی پابندی نہیں تھی. امت مسلمہ میں سے کوئی مرد اگر شادی کرنا چاہے تو کتنی شادیاں کر سکتا ہے؟ 4. لیکن امت مسلمہ سے پہلے جو قومیں تھیں، امتیں تھیں، ان پر بیویوں کی تعداد میں کوئی پابندی نہیں تھی. جیسا کہ سیدنا سلیمان علیہ السلام کی 100 بیویاں تھیں. تو بہت سارے ایسے فرق حکم تھے جو کہ اس دور کے تقاضوں کے مطابق تھے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم میں سے ہر امت کے لیے ہم نے ایک شریعت اور ایک راہ عمل مقرر کی ہے. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اور اگر چاہتے اللہ تعالیٰ، لَجَعَلَكُمْ، البتہ بنا دیتا تم کو، امتاً واحدہ، امت ایک ہی. اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو تم سب کو ایک ہی امت بھی بنا سکتا تھا. ولیکن، اور لیکن، لیبلوکم، اس لیے کہ آزمائے تم کو، فیما، اس میں جو، آتاکم، اس نے دیا تم کو. اللہ تعالیٰ نے تمہیں دراصل مختلف شریعتیں دے کر آزمایا ہے. یعنی شریعت کے معاملے میں ہماری آزمائش کی گئی ہے کہ ہم اس کو مانتے ہیں یا نہیں. ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں قوت تمیز، قوت ارادہ اور قوت اختیار دیا ہے، اور یہ سب کچھ دے کر اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں آزمانا چاہتے ہیں کہ انسانوں میں سے کون اللہ اور اس کے رسولوں کی اطاعت اور فرما برداری کرتا ہے اور کون اس سے منہ موڑتا ہے. اللہ تعالیٰ چاہتے تو ہم انسانوں کو بھی فرشتوں کی طرح بنا دیتے، ہم جاندار ہوتے لیکن ہمارے پاس اپنی مرضی کچھ نہ ہوتی، ہم بالکل وہی عمل کرتے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں کہا ہوتا. جیسے آپ دیکھیے کہ کائنات کی دوسری مخلوق کر رہی ہے، کائنات کی جو دوسری مخلوق ہے جس کے پاس اپنی مرضی کچھ بھی نہیں، تو وہ اللہ کی فرما برداری کر رہی ہے نا. بالکل اسی طرح سے اللہ تعالیٰ ہم انسانوں کو بھی بنا دیتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایسا نہیں کیا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کو قوت تمیز دی، قوت ارادہ دیا، قوت اختیار دیا، اور اس اختیار کو دینے کے بعد اس سے کہا گیا کہ وہ اپنے ان اختیارات کو اللہ کے احکام کے تابع کر دے، جیسا اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں ویسا کرے. اور یہی آزمائش ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَٰكِن لِيَبْلُوَكُمْ فِيمَا آتَاكُمْ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، تو سبقت کرو نیکیوں میں. فَاسْتَبِقُوا کا جو لفظ ہے سین با قوف سے ہے. سبقہ کہتے ہیں اگلا درجہ، آگے بڑھنا. ہم کہتے ہیں نا سبق نمبر، تو سبق یعنی آپ آگے بڑھے. تو سبقہ کا معنی ہوتا ہے اگلا درجہ، آگے بڑھنا. اور خیرات سے مراد یہاں پر شریعت کے احکام ہیں، یعنی شریعت کے احکام پر عمل کرنے کے لیے آگے بڑھو. فاستبقوا الخیرات، شریعت کے احکام پر عمل کرنے کے لیے آگے بڑھو. نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر حصہ لو. دین کے معاملے میں ایک دوسرے سے مقابلہ پسندیدہ ہے. نیکی میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے والوں کے دلوں میں
ایک دوسرے کے لیے محبت ہوتی ہے. اگر نیکی میں ہمارا مسلمان بھائی یا بہن آگے بڑھ رہا ہو تو ہم خوش ہوتے ہیں، ہم ناراض نہیں ہوتے. اس میں نیکیوں میں ایک دوسرے سے مقابلہ کرنا دین اسلام میں پسندیدہ ہے. اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں فاستبقوا الخیرات، تو سبقت کرو نیکیوں میں. آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں الی اللہ، اللہ کی طرف، مرجعکم، لوٹنا ہے تمہارا، جمیعاً سب کا، فینبئکم، پھر وہ بتائے گا تم کو، بما، ساتھ اس کے جو، کنتم تھے تم، فیہ، اس میں، تختلفون، تم اختلاف کرتے. پھر تم سب نے اللہ کی طرف جانا ہے، پھر اللہ تمہیں بتائے گا کہ تم کن کن باتوں میں اختلاف کرتے تھے. آپ دیکھیں تو کوئی مناظرہ دنیا کا ایسا نہیں جو تمام اختلافات کو ختم کر دے. لوگ اختلاف کرتے رہیں گے. وجہ کیا ہے؟ وہ آزادی جو ان کو ملی ہوئی ہے. کون سی آزادی؟ عمل کی آزادی. تو اختلاف کی راہ انسان اپناتا ہے اپنی اس آزادی کا غلط استعمال کرتے ہوئے، فرقہ بندی کرتا ہے. اس کا اصل کام تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ وہ اپنی اس آزادی کو، اپنے اس اختیار کو اللہ کے حکم کے تابع کرتا، لیکن اس نے اس آزادی کا غلط استعمال کیا اور اس نے اختلافات کیے، فرقہ پرستی کی اپنی ضد اور ہٹ درمی کی وجہ سے. اور یہ اختلافات اس دنیا میں ختم نہیں ہو سکتے. کوئی مناظرہ، کوئی مجالس، کوئی میدان جنگ ان اختلافات کو ختم نہیں کر سکتی. کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ یہ فیصلہ کریں گے کہ کون حق پر تھا اور کون باطل پر. اور اسی بات کا ذکر اللہ سبحانہ تعالیٰ اس طرح فرماتے ہیں الی اللہ مرجعکم جمیعا فینبئکم بما کنتم فیہ تختلفون. اللہ کی طرف تم سب کو لوٹنا ہے، پھر وہ بتائے گا ساتھ اس کے جو تھے تم اختلاف کرتے. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَنِحْكُمْ، اور یہ کہ آپ فیصلہ کریں، بینہم، ان کے درمیان، بما، ساتھ اس کے جو، انزل اللہ، نازل کیا اللہ نے، وَلَا تَتَّبِعْ، اور نہ آپ پیروی کیجئے، اہواءہم، ان کی خواہشات کی. ان کی خواہشات کی یعنی اہل کتاب کی خواہشات کی. جیسا کہ میں نے آپ سے ذکر کیا کہ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آفرز کیا کرتے تھے اپنے حق میں فیصلہ کروانے کے لیے. تو اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ فیصلہ کریں گے لیکن قرآن کے مطابق. وَأَنِحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، اور ساتھ ساتھ یہ بھی بتایا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ، اور نہ آپ پیروی کیجئے اہل کتاب کی خواہشات کی، ان کے کسی گروہ کو خوش کرنے یا ان سے مصالحت کی کوئی خواہش آپ کو اللہ کے حکم سے دور نہ کر دے. آپ ان کی خواہشات کی پیروی مت کیجیے گا، ان کے کہنے کے مطابق فیصلہ مت کیجیے گا کہ یہ خوش ہو جائیں آپ سے اور آپ کسی مصلحت کے تحت یہ فیصلہ کر دیں. کیا آفر کی تھی انہوں نے کہ ہم خود بھی مسلمان ہو جائیں گے اور ہم بہت سارے یہود کو بھی مسلمان کریں گے کیونکہ وہ ہماری بات سنتے ہیں، وہ ہمارے زیر اثر ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ یہ چاہتے تھے کہ سب لوگ مسلمان ہو جائیں، تو اس مصلحت کے تحت بھی آپ ان کی خواہشات کے مطابق فیصلہ نہیں کریں گے. اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو روک دیا. پھر فرمایا وَاحْذَرْهُمْ، اور ہوشیار رہیں ان سے. کن سے؟ ان اہل کتاب سے. اَن يَفْتِنُوكَ، یہ کہ وہ فتنے میں نہ ڈالیں آپ کو. فتنے سے مراد یہاں پر روکنا ہے، کہیں وہ آپ کو روک نہ دیں. عن بعد ما انزل اللہ، بعض اس سے جو نازل کیا اللہ نے. آپ ان سے محتاط رہیے، کہیں ایسا نہ ہو یہ لوگ دھوکہ دے کر آپ کو باطل کی طرف مائل کر دیں، آپ کو اللہ کی طرف سے نازل شدہ چیز سے دور کر دیں. اب آپ دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات کہی جا رہی ہے جن پر وحی اترتی تھی کہ آپ ان سے محتاط رہیے.
کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے راستے سے ہٹا نہ دیں. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو محتاط رہنے کا کہا گیا ہے تو پھر ہمارے لیے کیا حکم ہوگا؟ ہم مسلمانوں کے لیے کیا حکم ہوگا پھر؟ کہ ہم زیادہ محتاط رہیں. صاحب وحی کو جب یہ حکم دیا جا رہا ہے تو پھر ہم سب کو کتنا زیادہ ان سے ہوشیار رہنے کی اور محتاط رہنے کی ضرورت ہے. کیونکہ آج جب آپ دین پر عمل کریں گے تو بہت سے لوگ آپ کو دین سے ہٹانے کی کوشش کریں گے. وہ آپ کے آگے بیریئر بنیں گے، رکاوٹیں ڈالیں گے. آپ نے ہر رکاوٹ کو ہٹانا ہے، خود نہیں رکنا. مثلاً جب آپ دین کی خدمت کرتے ہیں، دین کے لیے پڑھتے پڑھاتے ہیں یا کوئی اور خدمت کرتے ہیں، تو ہو سکتا ہے کوئی آپ کو یہ کہے کہ ایسا بھی اللہ تعالیٰ نے کرنے کو نہیں کہا، کہ آپ اپنے آپ کو ہلکان کر لیں، آپ اپنے آپ کو پریشان کر لیں. لیکن ایسی تمام باتوں کو جو کہ رکاوٹ ہوتی ہیں ہٹانا ہے اور خود کو چلانا ہے، خود کو روکنا نہیں ہے. کیونکہ آج بہت سارے لوگ قرآن کیوں نہیں پڑھتے؟ یہ سوچ کر کہ اگر ہم پڑھیں گے تو ہمیں عمل کرنا پڑے گا، اور ہم عمل نہیں کریں گے پڑھ کر بھی تو اللہ ہم سے پوچھے گا. تو اللہ تعالیٰ تو ہر شخص سے پوچھے گا جس نے عمل نہیں کیا، خواہ اس نے قرآن پڑھا ہو یا نہ پڑھا ہو. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر بے عمل شخص سے پوچھے گا کہ تو نے عمل کیوں نہیں کیا. اس میں یہ کہاں تخصیص ہے کہ جس نے پڑھا ہے اس سے پوچھا جائے گا، جس نے نہیں پڑھا اس سے نہیں پوچھا جائے گا. کیونکہ بہت سارے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ اچھا ہم قرآن پڑھیں گے پھر ہمیں پتہ چل جائے گا، اور اگر ہم نے عمل نہیں کیا تو اللہ تعالیٰ کہے گا تجھے تو پتا تھا پھر بھی تو نے عمل نہیں کیا، کیوں نہیں کیا؟ تو جس کو پتا نہیں تھا اللہ تعالیٰ اس سے پوچھے گا کیوں نہیں پتا کیا تو نے، کیوں نہیں تو نے عمل کیا. تو ہر عمل نہ کرنے والے سے پوچھ ہوگی. لیکن آپ دیکھیں کرتے ہیں نا ایکسکیوز. آج کتنے مسلمانوں کو پتا ہے کہ قرآن پڑھنا چاہیے، لیکن آپ دیکھیے پڑھنے والوں کی کیا تعداد ہے، اور پھر پڑھنے والوں میں سے عمل کرنے والوں کی کیا تعداد ہے. آپ یہ دیکھیے آج مسلمان جو ہیں وہ پستی کا شکار ہے. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے اللہ کی اس کتاب کو چھوڑ دیا. کچھ لوگ اپنی ذاتی مصروفیات کی بنا پر نہ پڑھنے کا بہانہ کرتے ہیں، کچھ لوگ اپنی باہر کی ذمہ داریوں کا بہانہ کر کے قرآن نہ پڑھنے پر عذر دیتے ہیں. ہر کسی کے پاس کوئی نہ کوئی جسٹیفیکیشن ہے، تعویل ہے قرآن نہ پڑھنے کی. جتنا آسان ہو گیا نا قرآن پڑھنا، اتنا لوگ اس سے دور ہو گئے. پہلے کے دور میں جتنا مشکل تھا ایک ایک حدیث کو حاصل کرنا، ایک ایک آیت کی تفسیر کو حاصل کرنا، لوگ ان مشقتوں کو برداشت کر کے علم حاصل کرتے تھے. آج اتنا آسان ہو گیا، اس کے باوجود بھی لوگوں کی علمی اور عملی حیثیت کمزور سے کمزور ہوتی جا رہی ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں کہ آپ ان سے محتاط رہیے، دیکھیے کہیں یہ آپ کو فتنے میں نہ ڈال دے، کہیں یہ آپ کو اللہ کی طرف سے نازل شدہ چیز سے روک نہ دیں. یہاں ما انزل اللہ الیک جو کہا گیا نا، جو نازل کیا اللہ نے آپ کی طرف، یعنی اس آیت کے حصے سے یہ بات واضح کی گئی کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اللہ نے نازل کیا ہے اب انہی احکام کی پیروی ہوگی. اب نہ تورات پر عمل کیا جا سکتا ہے اور نہ انجیل پر. راہ نجات صرف ایک ہے اور وہ شریعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو محتاط رہنے کا کہا گیا، اور ان سے کہا گیا ایفتنوک عن بعض ما انزل اللہ الیک فَإِن تَوَلَّوْا، پھر اگر وہ منہ موڑ جائیں، فَاعْلَمْ، تو آپ جان لیں، انما بے شک، یرید اللہ، چاہتے ہیں اللہ تعالی، ان یہ کہ یصیبہم، پہنچائے ان کو سزا، ببعد ذنوبہم، بوجہ بعض ان کے گناہوں کے. اللہ سبحانہ تعالی یہاں ایک اصول بتا رہے ہیں، وہ یہ کہ جو بھی اللہ کی نافرمانی کرے گا
وہ نافرمانی اسے مصیبتوں میں مبتلا کرے گی. کیونکہ یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِن تَوَلَّوْا فَاعْلَمْ أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُصِيبَهُم بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ. اور اگر یہ ان باتوں سے اعراض کریں تو جان لیجئے کہ اللہ انہیں ان کے بعض جرائم کی سزا دینا چاہتا ہے. یہاں اس آیت میں سبب مصیبت بیان کیا جا رہا ہے، اور وہ کیا ہے؟ اللہ کی نافرمانی. جو بھی اللہ کی نافرمانی کرے گا اللہ اسے مصیبتوں میں مبتلا کرے گا. پیچھے ہم نے ایک بات پڑھی تھی کہ اللہ کی نافرمانی رسوائی کا سبب بنتی ہے. یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ اللہ کی نافرمانی مصیبتوں میں مبتلا کرے گی. تو یہاں اس آیت کے حصے سے سبب مصیبت بیان کیا جا رہا ہے. اور یہاں جو ذنوب کا لفظ استعمال ہوا ہے، ذنوب کہتے ہیں بھرے ہوئے ڈول کو، اور مراد اس سے گناہ ہے. یعنی جب انسان گناہ کرتا ہے تو وہ اپنے ڈول کو بھرتا ہے، اپنے نامہ اعمال کو بھرتا ہے، اور اس سے مراد بوجھ بھی ہے، کیونکہ گناہوں کا بوجھ ہوتا ہے. جو بھی اللہ کے حکم کی نافرمانی کرے گا، خلاف ورزی کرے گا، تو ان گناہوں کی وجہ سے اسے مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑے گا. اور ویسے بھی آپ دیکھیے جب ہم گناہ کرتے ہیں تو ہم اللہ سے دور ہو جاتے ہیں. یہ کم مصیبت ہے کہ اللہ سے دور ہونا. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِنَّ كَثِيرًا، اور بے شک بہت سے مِنَ النَّاسِ لوگوں میں سے لَفَاسِقُونَ، البتہ فاسق ہیں. زیادہ تر لوگ فاسق ہیں، لوگوں کی اکثریت فاسق ہے. اور آپ دیکھیے کہ یہ بات کتنی تاکید کے ساتھ کی گئی. شروع میں ان آ رہا ہے، اس کو سرکل کر لیجئے، اور پھر آپ دیکھیے لفاسقون کے ساتھ لام آ رہا ہے. یہ لام تاکید ہے، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ لوگوں کی اکثریت لازماً فاسق ہے. اکثریت فاسق لوگوں کی ہے. دنیا میں یہ اصول ہوتا ہے کہ جو چیز زیادہ لوگ کر رہے ہوں دوسرے اس کو کرنا چاہتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ میجورٹی از اتھارٹی. دنیا میں یہ اصول ہے. لیکن قرآن ہمیں یہ بتاتا ہے کہ میجورٹی فاسق لوگوں کی ہے. اس سے یہ سبق ملتا ہے کہ ہم سب کو یہ دیکھ لینا چاہیے کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، اور ہمیں پھر صحیح کو اپنانا چاہیے، حق کو اپنانا چاہیے، خواہ ہم اکیلے رہ جائیں. اور یہ کافی ڈرانے والی بات ہے وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ. اکثریت لوگوں کی فاسق ہے. اللہ ہمیں ان میں ہونے سے بچائے. کیونکہ جہاں قرآن پاک میں یہ بیان کیا جاتا ہے نا کہ شکر کرنے والے کم ہیں، ذکر کرنے والے کم ہیں، وہاں یہ بتایا جاتا ہے کہ فاسق لوگ زیادہ ہیں، کافر لوگ زیادہ ہیں، ناشکرے لوگ زیادہ ہیں، اچھے لوگ تھوڑے ہی ہوتے ہیں. اتنی آیات کی تلاوت سنتے ہیں، پھر انشاءاللہ تعالیٰ آگے پڑھیں گے. وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنفَ بِالْأَنفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَن تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ.
وقفينا على آثارهم بعيسى ابن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون. جو لاسٹ آیت ہم نے پڑھی اس میں جو بات ہوئی فَإِن تَوَلَّوْا، پھر اگر وہ منہ موڑ جائیں، کس چیز سے منہ موڑ جائیں؟ اللہ کے حکم سے منہ موڑ جائیں، شریعت سے منہ موڑ جائیں. فَعِلَمْ، تو آپ جان لیجئے، انما بے شک، یرید اللہ چاہتا ہے اللہ تعالیٰ، ان یصیبہم یہ کہ پہنچائے ان کو سزا، ببعض ذنوبہم بوجہ بعض ان کے گناہوں کے. اللہ ان کے گناہوں کی سزا پھر ان کو اس دنیا میں ہی دے گا، یہ دنیا میں بھی مصیبتوں میں مبتلا ہوں گے. وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ،
اور اکثریت ہے ہی فاسقوں کی. آپ دیکھیں تو آیت نمبر 46 میں تورات اور انجیل کو ہدایت اور نور کہا گیا. قرآن پاک کے لیے بھی یہی الفاظ استعمال ہوئے ہیں. تورات اور انجیل اپنے وقتوں کے لیے ہدایت اور نور تھی. اب جب قرآن آ گیا تو ہدایت اور نور لوگوں کو قرآن سے نصیب ہوگا. ہدن سے مراد علم ہوتا ہے، یعنی علم نصیب ہوگا، اور نور سے مراد وہ رہنمائی ہے، وہ گائیڈنس ہے جو الہامی کتابیں دیتی ہیں. آپ دیکھیں تو جب ہم قرآن پڑھتے ہیں تو ہم باقاعدہ ایک رہنمائی محسوس کرتے ہیں، ایک نور محسوس کرتے ہیں. ہمیں ہمارے اندر جو خرابیاں ہوتی ہیں وہ واضح طور پر نظر آنا شروع ہو جاتی ہیں. پھر اگر دل سخت نہیں ہے تو یہ قرآن دلوں کو منور کر دیتا ہے. دل میں اگر چھوٹی سی بھی کھڑکی کھلی ہے نا ہدایت کے لیے تو یہ قرآن اس دل کو ہدایت دیتا ہے. دل کی حالت ضرور بدلتی ہے. اسی لیے شیطان کا حملہ یہ ہوتا ہے قرآن مت پڑھو، اس کو چھوڑ دو اور اندھیرے میں رہو، روشنی میں جانے کی کوئی ضرورت نہیں، اسی گمراہی اور اسی اندھیرے پر راضی رہو. یہ شیطان کی طرف سے حملے ہوتے ہیں. اس سے خود کو بچانا ہے اور خود کو قرآن کے نور کے ساتھ چلانا ہے. اس الہامی کتاب کے ساتھ ہمیں اپنے آپ کو جوڑے رکھنا ہے. یہ کتاب اگر ہمارے ساتھ ہے تو جب کبھی ہم پھسلنے بھی لگیں گے نا تو بھی بچا لیے جائیں گے انشاءاللہ تعالی. لیکن اگر ہماری زندگیوں سے قرآن چلا گیا تو پھر ہماری گمراہی کا کوئی اینڈ نہیں ہوگا، یعنی ہم شدید ترین گمراہی کا شکار ہو جائیں گے. ہم اپنی دنیاوی ذمہ داریوں کو بھی اچھے سے ادا نہیں کر سکیں گے، ہم اپنی دینی ذمہ داریوں کو بھی اچھے سے ادا نہیں کر سکیں گے. اسی لیے قرآن کے ساتھ جڑنا بہت ضروری ہے. بارہا ان آیات میں یہی میسج ہے کہ اس قرآن کو اپنی زندگی کے لیے کسوٹی بنانا ہے، اسی کے مطابق عمل کرنا ہے. یہ عمل کا معیار ہے ہم سب کے لیے. یہ شریعت جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی گئی، اسی شریعت سے ہمیں نجات ملے گی، کوئی اور راہ نجات نہیں ہے. گو کہ اس دنیا میں ابھی بھی دیگر الہامی کتابوں کے کچھ آثار موجود ہیں جس میں تورات ہے، انجیل ہے، لیکن اب وہ بھی قابل عمل نہیں ہے. جو بھی فیصلے ہوں گے وہ قرآن کے مطابق ہوں گے، جو بھی عمل کیا جائے گا وہ قرآن کے مطابق کیا جائے گا. اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو اس قرآن سے منہ موڑے، اس شریعت سے منہ موڑے تو اللہ اسے مصیبتوں میں مبتلا کرے گا. جب کبھی زندگی کی کوئی بھی پرابلم آئے نا تو اس اعتبار سے اپنا جائزہ لے لیں کہ کہیں کوئی نافرمانی تو نہیں ہو رہی. اگر نافرمانی ہو رہی ہوگی تو لازماً مصیبتوں کو ہم نے خود اپنے لیے دعوت دی ہے، اور یہ بات آج آپ نے قرآن میں پڑھ بھی لی. تو ایک چیک اپنے اوپر لگا کے رکھنا ہے. اگر آپ کے جسم کے کسی حصے میں درد بھی ہو رہا ہے نا تو بھی یہ جائزہ لیں کہیں کوئی اللہ کی نافرمانی تو نہیں کی، کوئی حکم جس پر ہم عمل کر رہے تھے اس کو چھوڑ تو نہیں دیا. کیوں یہ تکلیف آئی ہے میری زندگی میں، کیوں یہ پریشانی آئی ہے میری زندگی میں، کہیں میں نے کوئی حد تو نہیں توڑی اللہ کی، کسی نماز کو میں نے غافل ہو کر تو نہیں پڑھ لیا، کوئی ذکر میں نے چھوڑ تو نہیں دیا، یا میں نے کسی کا دل تو نہیں دکھا دیا، یا میں نے کوئی ایسی بات جو نازیبا تھی اپنے منہ سے تو نہیں نکالی، یعنی اپنی زبان کا کوئی غلط استعمال تو نہیں کیا. کیوں یہ پرابلم میری زندگی میں آئی ہے؟ اور پھر آپ اپنا جائزہ لینے کے بعد بھی درست ہوں، آپ نے کوئی ایسا غلط کام نہیں کیا، تو پھر وہ پرابلم لازماً آپ کے درجات کو بلند کرنے کے لیے آئی ہے کہ آپ اس میں صبر کریں گے تو انشاءاللہ تعالی اللہ آپ کی اس مصیبت کو بھی دور کرے گا اور آخرت میں آپ کے درجات کو بھی بلند کرے گا انشاءاللہ تعالی. لیکن ایک چیک اپنے اوپر لگانا ضروری ہے. اس تفسیر کو ہم انشاءاللہ اگلی کلاس میں مکمل کریں گے، کیونکہ اگلی آیت دیکھنے میں تو بہت چھوٹی ہے لیکن اس کی تفسیر بہت زیادہ ہے.
اور اس میں بہت زیادہ تربیہ بھی ہے. تو انشاءاللہ اس کو اگلی کلاس میں ہم پڑھیں گے. آج تفسیر بس اتنی ہی. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک.